پڑھیں لا الہ الا اللہ، ذرا زور سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ شرمانا نہیں ہے، بلکہ محفل خیر میں نہیں بولیں گے تو کہاں بولیں گے؟ بیکار کی باتیں سارے لوگ کر رہے ہیں آج کل، اچھی باتیں کوئی نہیں کر رہے۔ آپ لوگ اچھی باتیں کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے کہ آپ جنتی محفل میں آئے ہوئے ہیں، ورنہ سارے لوگ گاؤں کے آ گئے ہوتے تو ہزاروں کا مجمع ہو گیا ہوتا۔ تو سارے لوگ کیوں آئیں گے؟ حدیث میں آیا ہے کہ 1000 میں 999 لوگ جہنم جائیں گے، 1000 میں 999 لوگ جہنم جائیں گے، ایک بندہ جنت جائے گا۔ اب ظاہر سی بات ہے، جنتی کتنے پرسنٹ ہے آپ حساب لگا سکتے ہیں۔ ہمیشہ سچے لوگ کم رہتے ہیں، جھوٹے زیادہ ہیں، نمازی کم ہے، بے نمازی زیادہ ہے، جنت کی فکر کرنے والے لوگ کم ہیں، جہنم کی طرف جانے والے لوگ زیادہ ہیں۔ تو جنتی محفل ہے یہ جلسہ۔ آیا ہے حدیث میں کہ وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا فِيهَا، جب تم جنت کی کیاریوں سے گزرو تو وہاں چر لیا کرو۔ پوچھا گیا کہ جنت کی کیاری کیا ہے؟ تو آقا نے فرمایا کہ وہ ذکر کی مجلسیں جنت کی کیاریاں ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہ جو محفل ہے جہاں ذکر ہو رہا اللہ کا، اللہ کے رسول کا، یہ جنت کی کیاری ہے۔ اور یہاں تھوڑی دیر بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر لینا، سن لینا، گویا جنت میں چر لینا ہو۔ تو جنتی لوگ تھوڑے ہیں، جہنمی زیادہ ہے۔ تو آپ ان لوگوں پہ ترس نہیں کھائیں جو لوگ جلسے میں نہیں آئے، بلکہ اپنی تقدیر پہ ناز کریں کہ اللہ نے آپ کو جنت کی کیاری میں آنے کی توفیق عطا کر دی۔ ہمیشہ پازیٹیو سوچا کریں، نگیٹو نہیں۔ لوگ نہیں آ رہے ہیں، لوگ نہیں کر رہے ہیں، لوگ نہیں سن رہے ہیں، یہ سب بولنے کا وقت اب نہیں ہے۔ اب ہے کہ مجھے کیا کرنا ہے، میں کیا کر رہا ہوں۔ آپ آ گئے، بہت بڑی بات ہے، کیونکہ اس زمانے میں کون جلسے میں آتا ہے، کون جلسے کو سنتا ہے، کون جلسہ کرواتا ہے۔ اسکول کھولنے کی ہوس تو سب کو ہے تاکہ مال کمائے، کالج کھولنے کی فکر سب کو ہے تاکہ بزنس کا ایک زبردست ریسورس ہو جائے، مگر مدرسہ کون کھولے گا؟ مدرسہ کھولنے کا مطلب ہے ساری زندگی بھیک مانگتے رہنا۔ مدرسہ کھولنے کا مطلب ہے ساری زندگی بھیک مانگنا۔ زکوٰۃ دیجیے، فطرہ دیجیے، قربانی کا چمڑا دیجیے، گیہوں کی فصل ہوئی ہے عشر دیجیے، دھان کی کھیتی ہوئی ہے عشر دیجیے، آپ نے گنا کی کھیتی کی ہے اس کا عشر دیجیے۔ سارے لوگ رمضان میں کھا پی رہے ہیں اور مدرسہ چلانے والے یہاں وہاں یہاں وہاں۔ زکوٰۃ دیجیے۔ ایسا نہیں کہ ایک سال گھوم لیے تو اب ساری زندگی چلتا رہے گا مدرسہ، نہیں۔ جب تک بندہ زندہ ہے تب تک مانگنا پڑے گا۔ یہ کتنا خطرناک کام ہے۔ ابھی تقریر میں کروں گا، لوگ سنیں گے، واہ واہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، زبردست تقریر آپ کی ہو رہی۔ مفتی فیضان صاحب نے تقریر کی، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت زبردست۔ لیکن صبح یہ آپ کے ہاں رسید لے کے پہنچ جائیں کہ ہمارے دارالعلوم میں 400 بچے پڑھتے ہیں، اس کے لیے 1 کنٹل چاول چاہیے۔ پہلے تو آپ سر کھجلائیں گے، سوچیں گے کیا کہیں کیا نہیں کہیں۔ جو محبت، جو عزت تقریر سننے کے بعد ہوئی تھی، 70% عزت وہیں ختم ہو جائے گی۔ وہ بولیں گے انہیں کہ حضور آپ میرے گھر تشریف لائے، سید صاحب کیا کہنا، آل رسول کا قدم میرے گھر میں پڑ گیا، میں خوش نصیب ہوں، میں اپنی تقدیر پر ناز کروں، کم ہے۔
حضور آئیے تشریف لائیے، چندہ بعد میں ہوگا، پہلے اس فقیر کو خدمت کا موقع دیجئے۔ ہاں چندہ سے ہٹ کے جائیں گے تب تو سب ہوگا، کاجو کشمش یہ وہ سب حضور تشریف لے آئے، لیکن جہاں چندے کی بات آ گئی بس سب بات ختم۔ اب بار بار کہنے کے باوجود بھی بیچارہ بوجھل دل کے ساتھ کچھ پیسے لکھا دیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر اگر دیکھ لیے دوسری بار حضرت آ رہے ہیں تو کیا کریں گے؟ وہ دروازہ بند کر دیں گے وہ۔ لیکن آپ کو معلوم ہے کہ فیضان میاں ان کی اس طرح کی حرکتوں سے بیزار ہو کہ مدرسہ بند نہیں کر دیں گے، یہ مدرسہ چلانا چھوڑ نہیں دیں گے، بلکہ فیضان میاں نے تو سر پہ کفن باندھ ہی لیا ہے کہ میری عزت کرو یا نہ کرو مگر مدرسہ کا دروازہ بند نہیں ہوگا، حدیث قرآن کی تعلیم کا سلسلہ بند نہیں ہوگا، مجھ کو عزت نہیں دو مگر درسگاہ کی خدمت کرو، اپنے بچوں کو بھیجو، پڑھاؤ، دین سکھاؤ۔ تو اتنا بڑا کام جو کرے کہ اپنے آپ کو رسوا کر کے جو مدرسہ چلائے، اس آدمی کے پاؤں کو دھو کر پی لینا چاہیے۔ اپنے لیے مانگنا ذلت ہے مگر درسگاہ رسول کے لیے مانگنا یہ عزت کی بات ہے۔ یہ مولانا وسیم القادری صاحب یہ کوئی آسان کام نہیں کر رہا ہے، یہ سمجھ لیں کہ اپنے آپ کو اپنا سر اکلی میں ڈال دیا۔ ہمارے بہار کے دیہاتوں میں اس کو اکلی کہتے ہیں، جس میں دھان وغیرہ ڈال کے کوٹا جاتا ہے۔ اب یہاں کی زبان میں کیا ہے نہیں معلوم ہے، وہی نا، ماشاء اللہ۔ تو اب اس میں انہوں نے اپنا سر ڈال دیا ہے، کوئی بولے گا حرام خور ہے، کوئی بولے گا کھا کے اپنا گھر بنا رہا ہے، کوئی بولے گا اپنی گاڑی کا پیٹرول ڈال رہا ہے، یعنی جو آئے گا دو چار باتیں بول کے وہ چلا جائے گا۔ مگر معلوم ہے مولانا وسیم القادری اگر اپنے اس مشن میں ثابت قدم رہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کو وہ اجر دے گا کہ یہ جنت میں اکیلے نہیں جائے گا، ہزاروں کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ چونکہ جب تک یہ چمن رہے گا اور جتنے بچے قرآن اور حدیث پڑھیں گے وہ سب کو تو ثواب ملے گا ہی، سب کو ملا کے اجر ان کو ملے گا جس نے یہ دروازہ کھولا ہے۔ تو مشکل کام بہت کم لوگ کرتے ہیں، آسان کام سب لوگ کرتے ہیں۔ تو مولانا وسیم القادری صاحب نے بہت مشکل کام کیا ہے کہ مدرسہ کھولا ہے۔ اب لوگ گلے میں گلاب کا مالا نہیں پہنائیں گے اس کو، آ جائیے مولانا وسیم صاحب، نہیں، ہر طرف مختلف پریشانوں کا سامنا کرنا پڑے گا، کہیں کوئی اچھی نگاہ سے نہیں دیکھے گا، ہر طرف غیبتیں ہوں گی۔ لیکن جب انہوں نے اگر صبر سے اپنے ادارے کو اگر مضبوط بنا لیا، کیونکہ بڑا کام کرنے کے لیے بڑی قربانی چاہیے، صبر چاہیے، پھر آنے والی نسلیں ان کی قبر پہ فاتحہ پڑھیں گی کہ میرے باپ نے مجھ کو پیدا کیا ہے اور انہوں نے مدرسہ کھول کر مجھے انسان بنایا۔ اللہ تبارک و تعالی مولانا وسیم القادری صاحب کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے اور اس ادارے کو خوب اللہ ترقی اور عروج عطا فرمائے۔ تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ چونکہ جنتی ہر دور میں کم رہے تو نیک کام کرنے والے ہمیشہ کم رہے۔ اگر آپ گھر میں نہیں سو کر کے محفل میں آ گئے، چائے پان کی دکان پہ باتیں نہیں کر کے آپ دین سننے کے لیے آ گئے، بہت بڑی بات ہے۔ ورنہ آج کل سب بولنا جانتے ہیں، سننا کون جانتا ہے؟ چائے کی دکان پہ سب بول رہے ہیں، بس پہ سب بول رہے ہیں، ٹرین میں سب بول رہے ہیں، ہوائی جہاز میں سب بول رہے ہیں، گھر میں سب بول رہے ہیں، جہاں چار عورتیں بیٹھی ہیں سب بول رہی ہیں، کوئی کسی کا نہیں سن رہی ہے۔ تو اس زمانے میں کون کس کا سنتا ہے؟ لیکن اگر آپ قرآن حدیث سننے کے لیے اگر آپ آ گئے، سمجھ لیں کہ خود سے نہیں آئے، اللہ کی توفیق آپ کو ملی ہے کب آ گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جس بندے کو دوست رکھتا ہے، پسند فرماتا ہے، اسے نیک کام کرنے کی توفیق عطا کر دیتا ہے، نیک لوگوں کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔
اور جب کسی کو دیکھیں کہ عالموں کی غیبت کر رہا ہے سمجھ جائیں کہ اللہ اس کو ذلیل اور رسوا کرنا چاہتا ہے. کیونکہ آج سے 1000 سال پہلے ایک بہت بڑے بزرگ نے کہا تھا کہ چون خدا خواہت کے پردہ کس درد میلش اندر تعنے پاکان نہد. جب اللہ کسی کو ذلیل کرنا چاہتا ہے تو اس کو نیک لوگوں کے پیچھے لگا دیتا ہے. نیک لوگوں کی غیبت کرنا، اس کی چغل خوری کرنا، اس کا عیب بیان کرنا، اس کے پیچھے لگا دیتا ہے. چونکہ اللہ اس کو ذلیل کرنا چاہتا ہے. اور جس کو اللہ جنت دینا چاہتا ہے، جس کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے، تو آپ سمجھ لیں کہ وہ نیکوں کی عزت کرنا سیکھ لیتا ہے، نیکوں سے دوستی کرتا ہے، اچھی محفلوں سے دوستی کرتا ہے. ایک حدیث میں آیا ہے کہ الرجل علی دین خلیلی فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، تو دوستی سے پہلے دیکھ لو کہ تم دوستی کس سے کر رہے ہو. آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے، دوستی کرنے سے پہلے وہ دیکھ لیں کہ دوستی کس سے کر رہا ہے. اگر دوستی چور سے ہوئی تو سمجھ لیں کہ چور بننا طے. اگر دوستی کھیل تماشا کرنے والوں سے ہوئی تو سمجھ لیں کہ کھیل تماشے میں لین ہونا طے. لیکن اگر دوستی کسی متقی پرہیزگار نیک لوگوں سے ہوئی تو آپ یقین جانیں آج ہو یا کل، دیر یا سویر، نیک بننا اس کا طے. آپ کی توجہ ہے میری طرف؟ مجھے دیکھ رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں دیکھ رہے ہیں؟ ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ، زور سے بولیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حدیث میں آیا ہے کہ من صلی علی مرۃ واحدہ صلی اللہ علیہ عشر مرات. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے مجھ پر ایک بار درود بھیجا اللہ اس پر 10 بار رحمت نازل فرماتا. سبحان اللہ. اللہ اس کے 10 گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اللہ اس کے 10 درجوں کو بلند کر دیتا ہے. اور ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو روزانہ 1000 بار درود بھیجا حرم اللہ جسدہ علی النار، اللہ اس کے جسم کو جہنم کی آگ پہ حرام کر دیتا ہے. ایک بار میرے ساتھ مل کے سارے لوگ درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. تقریر ہماری ہوگی اور سارے لوگ غور سے سنیں اس کو. مجلس سے بھاگے نہیں. یہ جنت کی کیاری سے کون بھاگتا ہے؟ شیطان بھاگتا ہے. جنت کی کیاری سے کون بھاگے گا؟ جو بد نصیب ہوگا. مسجدیں آباد کرنے کی جگہ ہے، اجاڑنے کی جگہ نہیں. مدرسہ آباد کرنے کی جگہ ہے، اجاڑنے کی جگہ نہیں. یہ جلسہ آباد کرنے کی جگہ ہے، اجاڑنے کی جگہ نہیں. جو جلسے کو اجاڑے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کے سکون اور چین کو اجاڑ دے گا. جو مسجدوں کو اجاڑے گا اللہ اس کی زندگی سے بہاروں کو چھین لے گا. جو مدرسوں کو اجاڑے گا وہ ساری زندگی سکون اور چین سے محروم ہو جائے گا. یہ تو بالکل طے ہے. کیونکہ آج کل مسلمانوں کی کھوپڑی تھوڑی سی الٹ گئی ہے. ابھی رام دیو جی آتے ہیں تو 1 لاکھ ہندو اس کی باتیں سنتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ ہاتھ ایسے اٹھائیے، ہاتھ ایسے گرائیے، صبح سویرے 4 بجے اٹھیے، ہاتھ میں لاٹھی لے کے مارننگ واک کیجیے، ہیلتھ ملے گا، صحت ملے گی. یعنی وہ صحت کی باتیں کرتے ہیں. اب 1 لاکھ لوگ اس کی باتیں سن رہے ہیں اور ہم لوگ جنت کی بات کرتے ہیں. ہم لوگ اللہ کی محبت کی بات کرتے ہیں. مگر ہمارا کوئی نوجوان ادھر سے بھاگتا ہے، کوئی ادھر موبائل چلاتا ہے، جیسے کہ زندگی میں کبھی موبائل کو دیکھا نہیں. لوگ 10-10 لاکھ روپے کا موبائل چلاتے ہیں مگر لوگ اس کو کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. اور ہمارے کچھ بچے چوری کا موبائل لے لیتا ہے 5000 ملٹی میڈیا، اس کو ہمیشہ ہاتھ میں دکھاتا رہتا ہے. جمعہ کے دن بھی مسجد جاتا ہے تو وہاں بھی موبائل لے کے جاتا ہے. جہاں تھوڑا سا موقع ملا مسجد میں موبائل شروع کر دیتا ہے، جلسے میں شروع کر دیتا ہے. یعنی ایک اجڑی ہوئی قوم، ایسا لگ رہا ہے جیسے اس کو ذلیل ہونا ہے، رسوا ہونا ہے، برباد ہونا ہے، کافروں کے ہاتھوں کٹنا ہے. اس لیے اس کی ٹینڈنسی، اس کے جینے کا انداز، اس کا چہرہ، اس کی بولی، گھر میں رہنے کا انداز
سب یہ بتاتا ہے کہ اسے ابھی اور کچھ تباہ و برباد ہونا ہے. جو آدمی جنگل جھاڑ بندر چھچندر سب کو خدا کہتا ہے، آج وہ سیویلائزیشن، تہذیب، کلچر کی باتیں کر رہا ہے. مجھ کو ایسے جینا ہے، بچوں کو ایسے پڑھانا ہے، اپنے دھرم گرو کا سمان ایسے کرنا ہے، دھرم گرو سے کچھ باتیں سننی ہے. جس کو پاخانہ صاف کرنے کا ڈھنگ طریقہ معلوم نہیں، اس کو وہ اپنا دھرم گرو مانے ہوا ہے، ان کی باتیں غور سے سن رہا ہے. جو پکا دھوکہ دینے والا آدمی اکثر و بیشتر ایسے ہی ہوتے ہیں. جو بھی فرنٹ میں آتا ہے اس کا 2-4 سال کے بعد ایسے اسکینڈل میں پھنستا ہے کہ سارا سنسار ہنستا ہے، لیکن اس سے پہلے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں، فالوور رہتے ہیں. اس لیے اے میری قوم، ساری دنیا اب جاگ گئی کہ مجھے کیا پہننا ہے کیا نہیں پہننا ہے. ساری دنیا جاگ گئی کہ مجھے کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا ہے. ساری دنیا کو اب احساس ہوا ہے کہ مجھ کو کیسے سونا ہے کیسے نہیں سونا ہے. ساری دنیا کو اب لگ رہا ہے کہ مجھے شادی بیاہ کیسے کرنا ہے. کورونا کال میں ایک ڈی ایم اپنی ہونے والی وائف، وہ بھی جو ڈی ایم تھی، اس سے شادی انہوں نے کورٹ میں جا کے کیا اور صرف 500 روپے کی فیس کورٹ کی بھرا اور جج کے سامنے انہوں نے اپنی وائف کے نکاح نامے پہ سائن کیا اور دونوں میاں بھی وہاں سے آئے اور کوئی انہوں نے ریسیپشن نہیں دیا، کوئی ولیمہ نہیں کیا، بلکہ کہا کہ سارا ہندوستان تکلیف میں ہے، سارے لوگ کورونا کال کی وجہ سے پریشان ہیں، اس لیے انہوں نے آئی ایس آفیسر، میرا چپراسی بیٹا وہ بھی 100 بارات لے جانا چاہتا ہے، کسی لائق نہیں ہے میرا بیٹا، وہ بھی ولیمے میں 10,000 آدمی کو کھلانا چاہتا ہے، پھٹیچر کلاس کا آدمی ہے، وہ بھی 2-4-5 اسکارپیو بک کر کے وہ شان دکھانا چاہتا ہے. لیکن وہاں ڈی ایم آئی ایس آفیسر جنہوں نے یو پی ایس سی کمپلیٹ کی ہے وہ ڈی ایم ہے، مگر اس نے شادی اس قدر سمپل کیا کہ سارا ہندوستان اس کی تعریف کرتا رہا، چونکہ اس کا دل زندہ ہے، پڑھا لکھا آدمی. انہوں نے سوچا کہ اس سنکٹ کی گھڑی میں مجھے شوق نہیں بلکہ ضرورت سے کام لینا چاہیے. جب ایک ڈی ایم آدمی سمپل شادی کر سکتا ہے تو جس کے مذہب نے بیسیکلی ساری باتیں کیا کریں کیا نہیں کریں یہ اسلام نے سکھایا ہے، بے شک کیا لیگل ہے کیا انلیگل ہے یہ اسلام بتاتا ہے، کیا ہارمفل ہے کیا بینیفیشیل ہے یہ اسلام بتاتا ہے، کیا ہانی کارک ہے کیا لابھ دائک ہے یہ اسلام بتاتا ہے. ہر جمعہ کی تقریر فرض ہے، یعنی نماز کے جمعہ کے ساتھ یہ شرط ہے. کسی بھی مذہب میں ایسا نہیں کہ ویکلی کوئی نصیحت کا کوئی اس کے ہاں سلیبس ہو، ایسا نہیں ہے. جب من میں آیا پوچھ لیا، جب من میں آیا چھوڑ دیا. یہ ویکلی کہ ویک میں ایک بار یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ڈیلی یہ کام کرنا ہی کرنا ہے، ایئرلی یہ کام کرنا ہی کرنا ہے. یہ سارا سسٹم مذہب اسلام نے دیا. روزانہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، ہر مسلمان مرد عورت پر عاقل بالغ پر یہ فرض ہے. جس طرح زندہ رہنے کے لیے کھانا ضروری ہے اسی طرح مسلمان بنے رہنے کے لیے نماز پڑھنا ضروری ہے. یہ سسٹم اسلام دے رہا ہے. ویکلی ہفتے میں ایک دن جمعہ کی نماز پڑھنی ہے. جمعہ کی نماز میں بغیر خطبہ جمعہ کے جمعہ کی نماز نہیں ہوگی. جیسے روزانہ 5 وقت کی نمازوں کے بعد کوئی بیان ضروری نہیں، لیکن جمعہ کی نماز میں بیان ضروری ہے. وہی خطبہ جمعہ جو عربی میں ممبر پہ چڑھ کے امام صاحب کہتے ہیں ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون. یہ ہر خطبہ جمعہ میں امام صاحب پڑھتے ہیں. اعمل ما شئت کما تدین تدان، جو تیرے من میں آتا ہے کرو، لیکن جیسا کرو گے ویسا انجام بھگتنے کے لیے تیار رہنا. اس حدیث پاک کا ترجمہ، اس حدیث پاک کی تلاوت ہر جمعہ کے دن ہوتی ہے. اور خطبہ جمعہ میں یہ بھی ہے کہ سبیلکم طویل طویل، تیرا راستہ بہت لمبا ہے.
وَزَادُكُمْ قَلِيلٌ قَلِيل، تیرے پاس سفر کا خرچ بہت تھوڑا ہے. تو کیا کہا جاتا ہے کہ اعملوا، عمل کرو، اچھا عمل کرو، چونکہ راستہ تیرا بہت لمبا ہے اور سفر کا خرچہ بہت چھوٹا ہے. ہر جمعہ کے دن 1 منٹ کا صحیح خطبہ جمعہ یہ فرض ہے، شرط کے شرط ہے، وہ اس کے بغیر جمعہ کی نماز نہیں ہوگی. کیوں؟ تاکہ بندہ کم سے کم ڈیلی نہیں تو ویکلی اللہ کا پیغام سن لے، رسول پاک کے ارشادات کو سن لے، ہمیں کیسے جینا ہے یہ ساری باتیں وہ سن لے. جمعہ کے میں چونکہ کھیت مر جاتا ہے جب بارش نہیں ہوتی ہے، اس کھیت کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے اس میں پانی ڈالا جاتا ہے. پانی پڑنے کے بعد کھیت دوبارہ زندہ ہوتا ہے. یہ دل کا کھیت دنیا داروں کا چہرہ دیکھنے کی وجہ سے مر جاتا ہے. یہ دل بے نمازی کا چہرہ دیکھنے سے مر جاتا ہے. یہ دل شرابی، پاپی، لچے، لفنگے، غنڈے، چور، موالی سب کو دیکھنے کے بعد یہ دل مر جاتا ہے. جب دل مر جاتا ہے تو آدمی کو اچھی محفل اچھی نہیں لگتی، اپنے ماں باپ اچھے نہیں لگتے، اپنی بیوی اچھی نہیں لگتی. جب دل مر جاتا ہے تو اس کو سچائی سے نفرت اور جھوٹ سے رغبت ہو جاتی ہے. تو اس مرے ہوئے دل کو دوبارہ زندہ کرنے کے لیے شریعت نے انتظام کیا ہے کہ جمعہ میں لازمی طور پر خطبہ سنا جائے، قرآن پاک کی تلاوت سنی جائے اور اللہ کے رسول کی حدیث سنی جائے. تو خطبہ جمعہ کو سننے کے بعد ایسا ہوتا ہے جیسے مرا ہوا دل دوبارہ زندہ ہو گیا ہو. یہ نصیحت کا پانی ہر جمعہ کے دن پڑے تاکہ مرا ہوا کھیت زندہ ہو جائے، اس کا دل جو مر چکا تھا وہ دوبارہ زندہ ہو جائے، نیکی کی فصل پیدا ہونے کے قابل ہو جائے. اس لیے اسلام نے یہ اہتمام کیا کہ ہر جمعہ کے دن واعظ ہونا چاہیے، نصیحت ہونی چاہیے. اور اسلام نے ایک اہتمام کیا ہے کہ سال میں 2 دن عید اور بقرعید میں ایک لمبا خطاب ہونا چاہیے. جمعہ کی تقریر مختصر اس لیے نماز سے پہلے ہے، عید اور بقرعید کی تقریر لمبی اس لیے نماز کے بعد ہے، تاکہ نماز کے بعد آرام سے لوگ بیٹھ جائیں اور ایک لمبی تقریر سنیں اور سال بھر تک کے لیے روحانی خوراک وہاں سے جمع کر لیں اور اسی روحانی خوراک کی روشنی میں سال بھر اپنی زندگی گزاریں. تو شریعت نے انتظام کیا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. یہ عیدین کا خطبہ کہتا ہے، کیسے جینا ہے کیسے نہیں جینا ہے یہ جمعہ کا خطبہ کہتا ہے. اور نکاح کی محفل میں ڈیکوریشن ضروری نہیں ہے. نکاح ہم لوگوں نے جو ان نیسیسری چیزوں کو شادی میں داخل کر لیا ہے، ہلدی کی رسم، یہ رسم وہ رسم، یہ فالتو رسم جو غیر مسلموں کے یہاں سے ہندوؤں کے یہاں سے مسلم سوسائٹی میں ساری رسمیں آ گئی ہیں. ہمارے یہاں صرف اتنا ہے کہ نکاح طے ہوا، شادی طے ہوئی، 2 گواہ سامنے رہے ہیں اور قاضی صاحب ایجاب قبول کروا دیں. رات میں نکاح، صبح میں نکاح، شام میں نکاح، جب ہو نکاح کریں، مسجد میں نکاح، گھر میں نکاح. نکاح اس قدر آسان بنا دیں کہ زنا کاری مشکل ہو جائے، زنا چور دروازے سے سماج میں داخل نہ ہو. لیکن آج ہم نے ان نیسیسری اتنی رسموں کو شادی میں داخل کر لیا ہے کہ اب زنا 10 روپے میں ہو رہا ہے، شادی 10 کروڑ میں ہو رہی ہے، زنا کاری 100 روپے میں ہو رہی ہے اور شادی 10 لاکھ روپے میں بھی نہیں ہو رہی ہے. شادی کو میں نے مہنگا بنا دیا، زنا سستا ہو گیا. یہی وجہ ہے کہ پیغمبر اعظم نے شادی کو اتنا آسان بنایا تھا کہ اپنی بیٹی فاطمہ الزہرا کی شادی مسجد نبوی میں پرانے کپڑے میں کر دی تاکہ قیامت تک میرا غلام جب اپنی بیٹی کی شادی کا سوال آئے تو پیچیدگی میں نہیں پڑے، کمپلیکیٹڈ میٹر نہیں بنائے شادی کو کہ یہ ہوگا تب شادی ہوگی، کپڑے خریداری ہوگی تب شادی ہوگی، اتنا پیسہ ہوگا تب شادی ہوگی. نہیں، جیسے ہی لڑکا ہو یا لڑکی جوان ہو، اب معقول رشتہ مل جائے فوری شادی کرا دے، رات میں ہو یا دن میں ہو. اس کے لیے بہت بڑی محفل کے آیوجن کی ضرورت نہیں ہے، صرف 2 گواہ رہیں نکاح ہو جائے. اتنا سمپل اسلام نے نکاح کو بنایا تھا. اور خطبے میں نکاح میں خطبہ پڑھا جائے، یہ خطبہ نکاح سنت ہے. اور اس خطبہ نکاح میں اللہ کے رسول نے 3 قرآن پاک کی آیات خوف کی تلاوت کی. اگر آپ شادی بیاہ میں جاتے ہیں اور امام صاحب قاضی صاحب نکاح پڑھاتے ہیں تو آپ غور کریں کہ خطبہ نکاح میں کیا بولتا ہے. چونکہ ہم لوگوں کی نظر اس پہ رہتی نہیں ہے
نظر رہتی ہے کھانے پہ، پینے پہ، گھومنے پہ، پھرنے پہ۔ اس نکاح کی محفل مختصر سی ہوگی، امام صاحب تھوڑا سا من کیا، سائن کروایا، بس کھیل ختم۔ جبکہ نکاح کی محفل پہ زور دینا چاہیے کہ جتنے رشتہ دار آئے ہیں سب وہاں بیٹھے ہیں، اور امام صاحب نے جو خطبہ پڑھا اس خطبے کو سنیں غور سے، اس خطبے میں کیا کہا گیا ہے، اور جو قاضی صاحب ہیں وہ اس عربی خطبے کا ترجمہ اردو میں بتائیں کہ اس خطبے نکاح میں کیا کہا گیا۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا۔ اس آیت کریمہ میں کیا کہا؟ اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، آدم علیہ السلام سے، جس کا جوڑا اسی میں سے بنایا، پھر اس میں سے ڈھیر سارے لوگوں کو اللہ نے پیدا، مرد عورت سب کو اللہ نے پیدا کیا ایک آدم علیہ السلام کی ذات سے۔ اے لوگوں اس اللہ سے ڈرو جو زمین کا خالق ہے، جو آسمان کا خالق ہے، جو تمہارے باپ آدم کا خالق ہے، جس سے یہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کو پھیلا دیا، سب اسی ایک آدم کی اولاد ہے۔ جس اللہ نے تیرے لیے عورت کو بنایا تاکہ اس سے شادی کر کے اپنے بال بچوں کی آبادی کا سلسلہ جاری رکھو، وہی رب ہے جو آسمان سے پانی برسا کے تیرے پانی پینے کا انتظام فرمایا، وہی ہے جو زمین سے فصلیں پیدا کر کے تیرے کھانے کا انتظام کیا، وہی ہے جو تیرے کپڑے اور پوشاک کے لیے شاندار چیزیں پیدا کی، وہی ہے جو تمہارے کھانے کے لیے ویجیٹیبلز، کھیرا، ککڑی، پھل فروٹ سے لے کے ساری چیزیں تیرے لیے پیدا کی۔ احسان مانو اس رب اعلیٰ کا جس نے جانور کے تھنوں کا دودھ تیرے لیے بنایا، جس نے ماں کی چھاتی کا دودھ تیرے لیے بنایا۔ جب تک ماں کے پیٹ میں رہے تو ماں کا ماہواری خون اللہ نے روک کے تیری غذا کا انتظام کیا، اور جیسے ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے جو چھاتی خشک تھی اس میں دودھ کی نہر جاری کر دی تاکہ تیرے پیدا ہونے کے بعد جو سب سے بہترین غذا ہے دنیا کی وہ غذا تم کھاؤ۔ ایک بچے کے لیے سب سے بہترین غذا ہے ماں کا دودھ، ماں کا دودھ سے بہتر کوئی غذا نہیں ہے۔ تو اللہ نے جب تک بچہ ماں کے پیٹ میں تھا تو ماں کا ماہواری خون سے اس کی غذا کا انتظام ہوا، اور جیسے ہی پیٹ سے باہر نکلا اللہ نے اس کی خشک چھاتی میں دودھ کا دریا بہا دیا تاکہ 2 سال تک امیونٹی پاور کے لیے ماں کا دودھ پیے، پروٹینز وٹامنز حاصل کے لیے ماں کا دودھ پیے، بیماری سے لڑنے کی چھمتا کے لیے ماں کا دودھ پیے۔ اور 2 سال کے بعد جیسے ہی ماں کا دودھ بچے کے لیے حرام ہو گیا تو بکری کے تھنوں کا دودھ ہے، یہ گائے کا دودھ ہے، یہ بھینس کا دودھ ہے، بدن کو گوشت چاہیے، یہ پرندوں کا گوشت ہے، یہ جانوروں کا گوشت ہے، بندے کو گوشت چاہیے، یہ سمندر کی مچھلیاں تمہارے لیے، یہ پرندوں کا گوشت تمہارے لیے، یہ جانور کا دودھ تمہارے لیے، یہ کھیرا ککڑی تمہارے لیے، یہ سیب سنترا انار تمہارے لیے، یہ سمندر کا کھارا پانی جس کو اللہ آسمان پہ لے جاتا ہے پھر وہاں سے برکت والا پانی بنا کے اتارتا ہے، یہی سمندر کا کھارا پانی سمندر کے کنارے جب بندہ کو پیاس لگے وہ نمکین پانی پی نہیں پائے گا، پیے گا تو اس کا حلق کٹ کے باہر نکل جائے گا، بندہ تڑپ تڑپ کے مر جائے گا پیاس کے مارے، مگر وہ نمکین پانی سمندر کا اپار سمندر کا پانی اس کی پیاس نہیں بجھا پائے گا چونکہ وہ نمکین ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زبردست گرمی دیتا ہے، اسی سمندر کا پانی بھاپ بن کے اوپر جاتا ہے، پھر اس کو بادل اڑاتا ہے، پھر وہاں سے وہی کھارا پانی میٹھا بنا کے اللہ زمین پہ گراتا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اللہ کہتا ہے ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا ہے تمہارے لیے، اس پانی کے اترنے سے کھیت زندہ ہوتا ہے، اس پانی کے اترنے سے کنویں تالاب ندی نالے میں میرے پینے کے پانی کا انتظام ہوتا ہے، اس پانی میں شفا رکھا ہے، وہ پانی آسمان سے اترتا ہے، تو اللہ نے میرے